فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے دے کے نوری سلاتے رہے. جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے دے کے نوری سلاتے رہے. جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے. اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جو جوانان جنت کا سالار ہے، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے. جو محبوب رب غفار ہے، اس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے. اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے.
اور محرم کے معنی ہی احترام والا ہے۔ محرم کہتے ہی احترام والے مہینے کو ہیں، اور یہ مہینہ بڑی ہی عظمت والا، حرمت والا، عزت والا مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ شاید اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اور اس مہینے کا جو مقام ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہادت کے اعلیٰ منصب پر ان کو فائز کیا گیا، شاید اس وجہ سے ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک بہت سے ایسے واقعات آپ کی نظر میں آئیں گے کہ جن کو محرم الحرام کے اندر وقوع پذیر ہونا پڑا۔ ان میں آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جب آپ کا خمیر تیار کیا گیا، آپ کے جسم اطہر کے اندر روح ڈالی گئی تو مہینہ محرم کا تھا۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کے جسم کا جب خمیر تیار ہوا، روح ڈالی گئی، اور آدم علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج سجا دیا گیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام کے دشمن ابلیس کو جنت سے نکلنا پڑا تب بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اور نوح علیہ السلام آپ کی کشتی 6 مہینے تک پانی کے چکر لگاتی رہی طوفان کے اندر، اور 6 مہینے کے بعد جب جودی پہاڑی کے اوپر کنارے لگی اس وقت بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کے جو دشمن تھے، جن کو 950 سال تبلیغ اور دعوت دینے کے باوجود بھی جن کے دلوں پر کچھ اثر نہ ہوا، اور 5 بتوں کے وہ پجاری تھے جن کو 5 بتوں کو پوجتے تھے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 بتوں کی وہ عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان 5 بتوں کی عبادت کرنے والوں کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، تب بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یونس علیہ السلام کو آپ دیکھیں، مچھلی کے پیٹ سے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی تب بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے دشمنوں نے چخا کے اندر ڈالا اور میرے مالک نے آگ کو گلے گلزار کیا اور اس آگ کو ٹھنڈا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلے گلزار بنی تو مہینہ محرم کا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کو رب العالمین نے ناک سے مچھر گھسا کر اس کے دماغ کے اندر ذلت کی موت عطا کی، تب بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اس مہینے کی عظمت کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایوب علیہ السلام ایک لمبی بیماری کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کو شفا عطا کی اس وقت بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان میں تشریف لے گئے اور خیبر کی جنگ ہوئی، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے ان کو عظمت اور رفعت کا تاج پہنایا، تب بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اور ان کے مقابلے پہ آنے والا وہ مرہب، وہ پہلوان، وہ یہودی، اللہ رب العزت نے اس کو ذلت کی موت مروایا حضرت علی کے ہاتھوں سے، اور زبان سے کہہ رہا تھا یہ شکست فاش، آج تک مجھے کوئی بندہ ہرا نہیں سکا، آج تک کوئی بندہ مجھے ہرا نہیں سکا۔ کہنے لگا یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے، مجھے آج ذلت کی موت مل رہی ہے تیرے ہاتھوں۔ اللہ نے اس کو ذلیل کر کے موت کی نیند سلایا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عظمت اور عزت کا تاج پہنایا تو مہینہ محرم کا تھا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جب پہاڑ سے اللہ نے قوم نے ڈیمانڈ کی کہ اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور وہ اونٹنی باہر نکلتے ہی بچے کو جنم دے، پھر ہم آپ کو مانیں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ صالح علیہ السلام کے لیے قوم کے سامنے پہاڑ پھٹتا ہے، اونٹنی باہر آتی ہے،
تب بھی مہینہ محرم کا تھا، اور قوم نے جب نہیں مانا اور اس قوم کو تباہ و برباد کیا رب العالمین نے، تب بھی مہینہ محرم کا تھا۔ گویا اس محرم کی آپ دیکھیں گے تو دو حیثیتیں ہیں، ایک اس کی حیثیت ایمان والوں کے لیے ہے اور ایک اس کی حیثیت بے ایمانوں کے لیے ہے۔ ایک حیثیت ایمان والوں کے لیے ہے، ایک حیثیت کافروں کے لیے ہے۔ ایمان والوں کو اس مہینے میں ہمیشہ عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے، رفعت ملی ہے، بلندی ملی ہے، شان ملی ہے، مقام ملا ہے، اور جو کافر تھے ان کے مقدر میں اللہ نے اس ماہ کے اندر ذلت اور رسوائی لکھی، اور وہ ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں لکھی۔ اور اسی مہینے میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا، تب بھی مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا تاج اللہ نے پہنایا، تب بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، تب بھی مہینہ محرم الحرام کا ہوگا۔ اور یہ مہینہ ایمان والوں کے لیے عزت لے کے آتا ہے اور بے ایمانوں کے لیے یہ رسوائی لے کے آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا دشمن ابلیس اس مہینے میں رسوا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون اس مہینے میں پانی میں غرق ہوا اور اللہ نے ان کو نجات دی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا کی اور ان کے دشمن کو اللہ نے ہلاک کیا۔ عزت ایمان والوں کے مقدر میں اور رسوائی بے ایمانوں کے مقدر میں اللہ نے اس مہینے کے اندر لکھی۔ اور اسی طرح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا، اور ان کے دشمن جتنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، ان کے لیے ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی رسوائی ان کے مقدر میں لکھ کے ان کو قیامت تک کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں، عزت اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، شہادت تو وہ موت ہے جس کی تمنا میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے بھی کی۔ میرے محبوب نے مانگا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مجھے شہادت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز فرما، مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ میرے محبوب کے صحابہ نے بھی شہادت مانگی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں بھی یہی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما۔ اللہ نے ان کو تو شہادت عطا کی، اور جو ان کے دشمن تھے ان کے مقدر کے اندر اللہ نے ذلت اور رسوائی اس مہینہ میں مقدر میں لکھی۔ اور آپ اندازہ کریں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اس قدر محبتیں نصیب ہوئیں کہ ان کے منہ میں جانے والی سب سے پہلی جو گھٹی تھی وہ اللہ کے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کا لعاب دہن تھا، وہ لعاب دہن تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن 3 مکتبوں کے اندر تربیت ہوئی، پرورش ہوئی، ان میں سب سے پہلا مکتب ان کی ماں کی گود تھی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود تھی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کی گود کے اندر اللہ نے ان کو پرورش دیا، اللہ نے ان کو پروان چڑھایا۔ وہ ساری عزتوں کی، جو عظمتوں کی تاجدار تھی، اللہ نے اس گود کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تربیت کے لیے پہلی گود منتخب کی۔ دوسری گود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود تھی، جن کو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کا دروازہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ علی المرتضیٰ کو دیکھ لے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی پوری حدیث اس طرح ہے، انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی دیواریں، اس شہر کی بنیادیں۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وابو بکر اساسها، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، وعمر جدارها، عمر اس شہر کی دیواریں ہیں، وعثمان سقفها، اور عثمان اس گھر کی چھت ہے، وعلی بابها، اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ یہ میرے محبوب کا فرمان مبارک ہے۔ اور اس گود کے اندر اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش فرمائی۔ اور تیسری گود جس کے اندر حضرت حسین کی پرورش ہوئی وہ میرے محبوب علیہ السلام، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود تھی کہ اس گود کے اندر پرورش پائی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو
جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے حضرت حسین سے نہیں، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے ان سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا مقام ایک دن میرے محبوب علیہ السلام نے ان شہزادوں کو اٹھایا ہوا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے محبوب چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، بڑی محبت کرتے تھے میرے آقا، ان سے بڑی محبت کرتے تھے، چوم رہے ہیں۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ رہے تھے، دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو اس طرح سے پیار نہیں کیا، کبھی کسی بچے کو اس طرح سے نہیں چوما جس طرح آپ حسن و حسین کو چوم رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت پہ میں قربان جاؤں، فرمایا کہ یاد رکھنا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم، جس کے دل میں نرمی نکل جاتی ہے، جس کے دل سے رحم نکل جاتا ہے، اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ میرے محبوب نے ان سے محبت کر کے بتائی ہے کہ یہ محبت کا انداز۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا اور جب ابن زیاد ان کا سر لے کر گیا تو اس وقت حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ بدبخت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے اوپر چھڑی مار رہا تھا۔ حضرت زید ابن ارقم تڑپ گئے اور تڑپ کر کہنے لگے او بدبخت آدمی، او ظالم آدمی، یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں کے اوپر میں نے اللہ کے پیارے حبیب کو اپنے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا تھا، میرے محبوب ان کے لبوں سے بوسہ لیا کرتے تھے، آج تو ان ہونٹوں کے اوپر اپنی چھڑی مار رہا ہے، بدبخت اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لے۔ حضرت زید ابن ارقم اسی وقت اس مجلس سے نکل گئے اور اس بدبخت کو للکارتے ہوئے نکلے کہ دیکھنا تیرا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ دنیا والوں نے دیکھا جس نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد، ایک کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ نے اس کو بھی ایسی ذلت کی موت مارا، ایسی ذلت کی موت مارا کہ اس کا بھی اسی طرح سر قلم کیا گیا، اور جا کر مسجد کے اندر جب دشمنوں کے سروں کو انہوں نے رکھا، مسجد کے اندر ایک طرف رکھا ہوا تھا اور لوگ بتاتے ہیں کہ ایک سانپ وہاں پر لوگوں نے اچانک کہنا شروع کر دیا آ گیا آ گیا آ گیا۔ اب سارے پریشان ہو گئے کیا آ گیا؟ جب دیکھا غور سے تو ایک سانپ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں سے ناک سے گھستا ہے، سر میں جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، 3 سے 4 مرتبہ اس طرح وہ سانپ اس کے دنیا کے اندر اللہ نے دکھایا کہ او یاد رکھنا جس نے میرے محبوب کے نواسوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، خاندان نبوت کو جس نے ذبح کیا ہے، 72 لاشیں جس ظالم نے گرائے ہیں، میں دنیا کے اندر بھی اس کو نشان عبرت بناؤں گا، میں دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل کروں گا، میں آخرت کے اندر بھی رسوا کروں گا۔ اس کی جو سزا شروع ہونی تھی، جو قبر میں جا کے شروع ہونی تھی، اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ یہ تمہاری سزا ہے۔ اور یزید کا بیٹا 6 ماہ کے بعد تخت چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے کہ مجھے ایسے تخت کی ضرورت نہیں جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون نظر آتا ہو، جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون نظر آتا ہو۔ یہ ساری عارضی چیزیں ہیں، یہ ساری فانی چیزیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، اللہ نے ان کو عظمت عطا کی۔ آج بھی ہم ان کا تذکرہ خیر سے کر رہے ہیں، آج بھی ان کے لیے اِیصال ثواب ہوتا ہے، آج بھی ان کے لیے لوگ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، آج بھی ان کو لوگ عظمت اور خلافت کا تاجدار سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، وہ آج بھی رسوائی کے چکی میں پس رہے ہیں۔ ملے گی کوثر، پیئیں گے کوثر، ملے گی جنت، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت، پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ میرے آقا کریں گے اسی سے محبت کے جس کے دل میں حسین ہے، جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ملے گی، جو ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہوگا، جس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ حسینی رنگ میں رنگا ہوگا، جس کی تجارت حسینیت میں گرزی ہوگی، جس کی زندگی کا ایک ایک رنگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ میں رنگا ہوگا، وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اور جس کی زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے گی، یاد رکھنا اس کا حشر پھر یزید کے ساتھ ہے، پھر حضرت حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی وہ تو بڑی مبارک زندگی تھی، وہ تو بڑی پاکیزہ زندگی تھی، وہ تو بڑی عظمتوں والی زندگی تھی، بڑی مبارک زندگی تھی۔ اور ایسی زندگی اللہ نے ان کو عطا کی کہ میدان کربلا کے اندر جب دشمن تلواریں لے کر، تیر لے کر سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس وقت بھی نماز ادا کی۔ کہتے ہیں نا، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی
دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جو نماز عشق ہے یہ تو تلواروں کے سائے میں ادا ہوتی ہے، اور دشمن تلواریں چلا رہے ہیں، دشمن تیر چلا رہے ہیں۔ 6 ماہ کا معصوم بچہ بھی اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کے اندر دم توڑ جاتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صبر کا دامن چھوڑتے ہیں، نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی اہل بیت کی خواتین اپنے خیموں سے باہر نکلتی ہیں اور اپنے پردے کو پامال کرتی ہیں۔ آج دنیا غلط رنگ پیش کرتی ہے کہ اہل بیت نے اپنے دوپٹے اتار دیے اور اہل بیت کی خواتین بازاروں میں آ گئیں، اور جس گھر سے حیا کا درس ملا، جس گھر سے عزت کا درس ملا، جس گھر سے عفت اور پاک دامنی کا درس ملا، اس گھر کی خواتین کیسے عظمت کو، کیسے اس پردے کو پامال کر سکتی ہیں؟ یہ ان کے اوپر سراسر ایک تہمت ہے جو ان کا دشمن ان پہ لگاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو عظمتوں کے تاجدار تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے یہ شہزادے بڑی اونچی منصب پہ فائز ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرما دی ہے، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کر دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو جوانان جنت کا سالار ہے، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو محبوب رب غفار ہے، اس جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے دے کے نوری سلاتے رہے، اس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں اللہ لاگو کرنے